بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں صدی کے فارسی ریاضی دان ابو ریحان البرونی نے زمین کے رداس اور ڈایامیٹر کا اندازہ لگانے کے لیے سادہ مثلثی نتائج کا استعمال کیا جو کہ ٹریگونومیٹری میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اس نے اندازہ ڈایامیٹر دور کے لیے شاندار دعویٰ کی گئی درستگی کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ البرونی نے فرض کیا کہ زمین کسی ایک نامعلوم رداس کا ایک کامل کرہ ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ زمین کے گماؤ کی وجہ سے افق یعنی پہاڑ کی چوٹی سے دیکھا جائے گا افقی سمت سے نیچے دکھائی دے گا۔ یہ سمت عمودی سے آرتھوگونل ہونے کی وجہ سے آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی نشاندہی پلم لائن سے ہوتی ہے۔ البرونی نے ایک موزوں پہاڑ کا انتخاب کیا جو کہ اب موجودہ پاکستان میں ہے۔ اس نے آس پاس کے سطح زمین سے اوپر پہاڑ کی اونچائی کو ایچ معیر کیا اور پھر افقی سمت سے نیچے افق کے زوال یا ڈپ۔ البرونی کا طریقہ اس اصول پر مبنی تھا کہ زمین کے گماؤ کی وجہ سے افق پہاڑ کی چوٹی سے سمندر سے نیچے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے دو مختلف مقامات پر افق اور پلم لائن کے درمیان زاویہ کی پیمائش کی اور اس معلومات کو زمین کے رداس کا حساب لگانے کے لیے استعمال کیا۔ طریقہ کار کیسے کام کرتا ہے، اس کی مزید تفصیلی وضاحت یہ ہے۔ سب سے پہلے البرونی نے دو مقامات انتخاب کیے جو کہ ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر، جیسا کہ پہاڑ کی چوٹی اور قریبی سطح سمندر کا مقام۔ دو مقامات کے درمیان جتنا فاصلہ زیادہ ہوگا اتنا ہی حساب درست ہوگا۔ اس نے ہر مقام پر افقی لکیر اور ایک پلم لائن کے درمیان زاویہ کی پیمائش کی۔ یہ زاویہ بنیادی طور پر مبصر کی نظر سے لکیر سے لے کر افق تک ڈپریشن کا زاویہ کہلاتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے تک۔ دونوں جگہوں سے زاویہ کا ڈپریشن کا موازنہ کر کے البرونی زاویوں میں فرق کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ فرق دو نقطوں کے درمیان زمین کی سطح کے گماؤ سے متعلق ہے۔ البرونی نے اس زاویہ کے فرق کو دو مقامات اور زمین کے رداس کے درمیان حقیقی فاصلے سے جوڑنے کے لیے دو مقامات کے درمیان فاصلے اور زاویوں کے فرق کے ساتھ البرونی ٹرائنگل فارمولوں کا استعمال کرتے ہوئے زمین کے رداس کا حساب لگا سکتا ہے۔ یہ اپنے وقت کے لیے ایک اختراعی تھا اور اس نے جیومیٹری، ٹرائنگلز اور مشاہداتی تکنیک کے بارے میں اپنی گہری سمجھ کا مظاہرہ کیا۔ زمین کے رداس کے لیے اس کی شمار کردہ قدر نسبتاً درست تھی اور اس کے دور میں دستیاب محدود آلات اور ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کام نے جیوڈیسی میں بعد میں ہونے والی پیش رفت اور زمین کی شکل اور سائز کے بارے میں ہماری سمجھ کی بنیاد رکھی۔ یہ قابل غور ہے کہ اگرچہ آپ بیان کردہ اصول البرونی سے منسوب ہیں، لیکن اصل طریقہ کار میں اضافی پیچیدگیاں اور تفصیلات شامل ہو سکتی ہیں جن کا خلاصہ ابھی اس میں پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ زمین ایک سیارہ ہے اور چاند ایک سیٹلائٹ ہے۔ سیٹلائٹ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز زمین کے سراؤنڈنگ میں اس کے آربٹ میں گھوم رہی ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، جو کہ ایک مشتری یعنی جوپیٹر جیسے کچھ سیاروں کے لیے بہت سے چاند ہوتے ہیں۔ زمین اور چاند میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ چاند جسامت میں زمین سے بہت چھوٹا ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا صرف 1/4 ہے۔ چاند کی کمیت یعنی اس کی ڈینسٹی زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ زمین کا ماحول کثیر ہے اور بہت مضبوط ہے۔ چاند کے ارد گرد مضبوط ماحول نہیں ہے چونکہ چاند کے گرد ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ اس پر زندگی کو سہارا دینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر انسانوں کو چاند کی سطح پر سانس لینے اور رہنے کے لیے آکسیجن کی فراہمی کو لے جانے کی ضرورت ہے، چونکہ زمین جسامت میں کافی بڑی ہے اس لیے وہ اپنے ماحول کو اپنے گرد سمیٹنے کے قابل ہے، جبکہ چاند کا چھوٹا سائز اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کے گرد کوئی ہوا برقرار رہے۔ زمین کی کشش شکل
چاند کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر چاند پر کسی شخص کا وزن کیا جائے تو اس کا وزن زمین پر ریکارڈ کیے گئے وزن کا صرف چھٹا حصہ ہوگا۔ اس طرح جب انسان چاند پر چھلانگ لگانے کی کوشش کرے گا کا سبب بنتی ہے، اور رات کے وقت لہریں جو ہیں وہ زیادہ ساحل کی طرف آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین چاند میں نہ آکسیجن ہے نہ ہی پانی۔ یہ کمزور ماحول آکسیجن کی تشکیل میں معاون نہیں ہے، اس لیے یہ ایک بنجر اور بے جان فلکیہ جسم بنی ہوئی ہے۔ تاہم اب کئی مطالعات کے ذریعے انسان امکانات تلاش کر رہے ہیں کہ اگر زمینی دن کا دورانیہ 24 گھنٹے ہے، جس میں 12 روشن گھنٹے اور 12 تاریک گھنٹے ہوتے ہیں۔ قمری دن کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا ایک رخ سورج کی رہتا ہے اور اسے زمین کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے، اس لیے چاند بھی سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے، اسی وقت زمین اپنے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ چاند زمین سے اس سے کہیں زیادہ دور ہے جتنا لوگ اکثر سوچتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے ایک اچھا نمبر یہ ہے کہ چاند 1/4 ملین میل یعنی 2,50,000 میل یا تقریباً 400,000 کلومیٹر۔ یہ اتنا وسیع فاصلہ ہے کہ اگر آپ باقی 7 بڑے سیاروں کو دونوں جہانوں کے درمیان خلا میں فٹ کر سکتے ہیں تو اپولو 11 سمیت ناسا کے اپولو مشنوں میں 3 کے خلا بازوں نے چاند کی سطح پر خصوصی ریفلیکٹر لگائے ہیں جو کہ انتہائی درستگی کے ساتھ چاند اور زمین کے درمیان فاصلے کا تعین کر سکتے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے انکشاف کیا کہ چاند زمین سے ہر سال تقریباً طریقوں سے دیکھیں زمین چاند سے تقریباً 4 گنا چوڑائی ہے، اور چاند طلوع ہونے یا غروب ہونے پر نارنجی یا امبر رنگ کا نظر آتا ہے، اور جب اونچائی پر ہوتا ہے تو تقریباً سفید نظر آتا ہے، لیکن یہ آپ کو حیران کر سکتا ہے کہ یہ قریب سے مختلف نظر آتا ہے۔ نارنجی رنگ چاند کی روشنی زمین کے ماحول سے گزرتے ہوئے آپ کی آنکھوں تک پہنچنے کی وجہ ہوتی ہے، اور چمکدار سفیدی مائل ظاہری شکل۔ چاند کی سطح زیادہ تر بھوری رنگ کی ہوتی ہے، خاص طور پر پرانے اچھی طرح سے پہنے ہوئے اسفالٹ کا رنگ۔ یہ زمین پر یہاں سے ایسا نہیں لگ سکتا، لیکن چاند واقعی اپنے محور پر گھومتا ہے جیسا کہ زمین۔ ہم ہمیشہ چاند کا ایک ہی چہرہ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ زمین کے گرد گردش لگانے میں اتنی ہی وقت میں گردش کرتا ہے، اور انہی کشش ثقل اور قوتوں سے متعلق جو روزانہ سمندری لہروں کا سبب بنتی ہیں۔ ایک ضمنی نوٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ گھوم رہا ہے، چاند کا کوئی مستقل تاریک پہلو نہیں ہے۔ چاند کے بدلتے ہوئے مراحل پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح اس کی سطح کا خطہ سورج سے روشن ہوتا ہے۔ ہر مہینے چاند کے گرد گھومتا ہے، اور قمری دن کے دوران بھی۔ چاند کا مشاہدہ کرتے وقت آپ کو جو اہم چیزیں نظر آتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اس کی سطح پر روشن اور تاریک جگہیں ہیں۔ ہر کوئی چاند میں انسان سے زیادہ واقف نہیں ہے۔ تاریک علاقوں کو میئر کے نام سے جانا جاتا ہے جو سمندروں کے لیے لاطینی لفظ ہے۔ قمری آتشفشاں بیسن ہیں جو اربوں سال قبل قدیم اثرات کے نتیجے میں تخلیق کی گئی تھی۔ اثرات کے بعد لاوے سے بھرے ہوئے گڑھے جو کہ آخر کار ٹھنڈا ہو کر ہموار اور گہرے میدانی علاقوں بن گئے ہیں۔ اس قسم کے سیاہ لاوا چٹان جسے بسالٹ کہا جاتا ہے وہ زمین پر بھی پائے جاتے ہیں۔ سب سے مشہور میں سے ایک سکون کا سمندر ہے کہ تاریخ علاقوں کو مارے کے نام سے جانا جاتا ہے جو سمندروں کے کریٹرز کے لیے لاطینی لفظ ہے۔ قمری آتشفشاں کے بیسن موجود ہیں جو اربوں سال قبل قدیم اثرات کے نتیجے میں تخلیق کی گئی ہیں، اور ان کے اثرات کے بعد لاوے سے بھرے ہوئے گڑھے جو کہ آخر کار ٹھنڈا ہو کر ہموار ہو گئے، گہرے میدانی علاقے بن گئے۔ اس قسم کے سیاہ لاوا چٹانیں جسے بسالٹ کہا جاتا ہے یہاں زمین پر بھی پائے جا سکتے ہیں۔ کریٹر میں سب سے مشہور اوشن آف سیرینٹی میں سے ایک ہے جو کہ اپولو 11 کے لیے لینڈنگ سائٹ کے لیے منتخب کی گئی تھی کیونکہ وہ جزوی طور پر کافی ہموار سطح بن چکی ہوئی تھی۔ ایک کامیاب انسان بردار قمری لینڈنگ کے لیے قمری ماڈیول کے پاس ڈیسنٹ انجن ہونا ضروری ہوتا ہے جسے آسانی سے دوبارہ چلایا جا سکے اور اسے تھروٹل کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔
خلا بازوں کو اپنے ڈیسنٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کرنے اور چاند کی سطح پر اوور کرنے اور ضرورت کے مطابق لینڈنگ سائٹ کو چینج کرنے کی صلاحیت کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد پروپیلنگ فورسز کے ذریعے دوبارہ وہ لوور آربٹ میں جائیں گے، جہاں پہ وہ اپنے اسپیس شپ کے ذریعے واپس جو ہے سفر کر سکتے ہیں۔